ڈیئر امجد، میں اس بات پر بہت خوش ہوئی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ سچ کہوں تو میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہ تھی۔ بچپن سے ہی تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ میں تو پہلے ہی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی مجھے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میرا نام امجد ہے۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری پیدائش پر بہت خوشیاں منائی گئیں۔ میری پرورش بہت لاڈ پیار اور امیرانہ انداز میں کی گئی۔ میری ہر خواہش کو پورا کیا جاتا۔ میرے والد صاحب مجھے بہت پیار کرتے، اس لیے میری ہر خوشی اور ہر خواہش کا پورا خیال رکھتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے والد صاحب نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ میں بہت ذہین تھا اور شوق سے پڑھائی کرتا تھا۔ میں ہر کلاس میں اول آتا۔ میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح ماہر تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا، یہاں تک کہ میری زندگی بہت خوشگوار تھی۔ میرے سارے کزن بہت اچھے تھے۔ سارے ہمارے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے تھے۔ ہم سب خوب مزے سے گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایسی رونق ہو جاتی تھی جیسے کہ ایک شادی والے گھر میں ہوتی ہے۔ ہم سب نے اکٹھے چھٹیوں کا ہوم ورک کرنا اور اکٹھے کھیلنا کودنا۔ ہم مقابلے پر ہوم ورک جلدی ختم کر لیتے تھے۔ میں 8 کلاس میں تھا جب میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ہم سب کزن اکٹھی چھٹیاں گزارتے تھے، اس لیے ہم سب میں کافی دوستی تھی۔ مگر میری ایک کزن سے کچھ زیادہ ہی دوستی تھی، کیونکہ شروع ہی سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں پورا سال بے چینی میں اس کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ وہ میری ہم عمر بھی تھی۔ میں 8 کلاس میں تھا اور وہ 7 کلاس میں تھی۔ اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس سے اپنی دل کی بات کہہ ڈالوں، مگر ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے اور میری بات دل میں ہی رہ گئی۔ میرے انکل یعنی مانور کے ابو میرے والد صاحب کے شاگرد تھے اور اکثر ہی ہمارے پاس آیا کرتے تھے، لیکن ہم سب کزنوں کی ملاقات 1 سال بعد یعنی گرمیوں کی چھٹی میں ہوا کرتی تھی۔ اس بار انکل آئے تو انہوں نے ابو جان سے کہا میں امجد کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ کچھ دن رہے گا اور ہمارا شہر بھی دیکھ لے گا۔ مگر ابو نے انکار کر دیا اور کہا کہ دسمبر کی چھٹیوں میں ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ خیر انکل مان گئے اور میں اب شدت سے دسمبر کی چھٹیوں کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے دسمبر بھی آ گیا۔ ہم لوگ انکل کے گھر چلے گئے۔ ایک دن سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میں گھر کے صحن میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے لیٹا ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا۔ مانور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھا امجد میں تمہارا ہوم ورک کر دوں؟ میرا تو ختم ہو گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا جی ضرور کر دو، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کچھ دیر تک میرے سے بکس لے جانا۔ یہ اچھا موقع تھا اپنے دل کی بات کہنے کا۔ وہ چلی گئی اور میں نے جلدی سے ایک خط لکھا اور اس کتاب میں رکھ دیا جس میں میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہ کچھ دیر کے بعد کتابیں لینے آئی تو میں نے اسے کتاب اور رجسٹر دے دیا اور سارا کام بھی سمجھا دیا اور اسے کہا کہ مانور کتاب میں ایک خط ہے، اس کا جواب ضرور دینا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور وہ چلی گئی۔ رات ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد سب بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ مانور نے کہا امجد تمہارا جتنا کام میں نے کیا وہ تم دیکھ لو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اچھا میں دیکھ لوں گا۔ اس نے میرے سرہانے کتاب اور رجسٹر رکھ دیا۔ رات دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے بھی تو نیند آ ہی رہی تھی، مگر میں نے تو ابھی خط کا جواب بھی لکھنا تھا۔ سب چلے گئے تو میں نے کتاب میں سے خط نکالا اور پڑھنے لگا، جو کچھ یوں تھا۔ ڈیئر امجد، میں اس بات پر بہت خوش ہوئی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ سچ کہوں تو میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہ تھی۔ بچپن سے ہی تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ امجد یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ خط دے دیا۔ میں تو پہلے ہی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتے ہوگے۔ خط کا جواب ضرور دینا۔ میں نے خط پڑھا تھا اور اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جسے میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے پہلے سے چاہتی ہے۔ جلدی سے میں نے جواب لکھنا شروع کیا۔ خط لکھ کر جلدی سے میں نے اپنی کتاب میں رکھا اور لیٹ گیا۔ رات بھی بہت تھی، میری تو خوشی سے نیند ہی اڑ گئی تھی۔ ساری رات انہی سوچوں میں رہا۔ خیر صبح ہماری باتوں کا سلسلہ اسی طرح خطوط کے ذریعے چلتا رہا۔
اور وہ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور میرے گھر آنے کا دن آ گیا۔ اس دن وہ کافی افسردہ تھی، اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دل میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وقت ان کے گھر میں ایک ہی موبائل تھا جو کہ اس کے ابو کے پاس ہوتا تھا۔ اب تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی اداسی اور غم میں گزر جاتی، کیونکہ انکل نے یہ کہہ کر سب کو گھر لانا چھوڑ دیا تھا کہ بچے اب سب جوان ہو گئے ہیں۔ پھر جو سال بعد دیدار ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے، ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ اس کی بہن تو ہماری اس بات سے باخبر تھی۔ ایک بار جب ہمارے گھر ہمارے نانا ابو کا سالانہ ختم شریف تھا تو انکل اور آپی فرزانہ آئیں۔ آپی نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گئیں اور کمرے میں جا کے اپنے بیگ سے ایک بڑا سا گفٹ نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ رات میں کھولنا، ابھی اسے کہیں چھپا دو۔ میں نے سب سے نظریں بچا کر اس گفٹ کو اپنے کمرے میں رکھ دیا، کیونکہ گھر تو مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی، میں جلدی سے اپنے کمرے میں آیا اور وہ گفٹ جو میری جان مانو نے بھیجا تھا اسے کھولنے لگا۔ ایک ڈائری، ایک پین اور کچھ رنگین اوراق پر پینٹنگ اور شاعری لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ایک لیٹر تھا۔ میں نے وہ بھی جلدی سے کھولا اور پڑھنے لگا۔ رات کے 9 بجے تھے اور سب لوگ جا چکے تھے۔ کچھ دور کے رشتے دار ہمارے گھر رک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال کی اور کہا جلدی میرے گھر آؤ، کچھ کام ہے۔ اس کے بعد ہم بازار چلے گئے۔ چند ایک دکانیں کھلی تھیں۔ میں نے ایک اچھی سی گھڑی، ایک اچھا سا چوڑیوں کا سیٹ خریدا اور وسیع شاہ کی ایک کتاب میں محبت اور تم خرید لی اور ان کو پیک کروا لیا۔ خط بھی ساتھ میں آیا تھا۔ باقی تصویریں آپی کو ایسے ہی دینی تھیں، کیونکہ اتنے کم وقت میں بنوا نہیں سکتا تھا، تو موبائل کی میموری کارڈ میں ہی ڈال کر آپی کو کارڈ اور گفٹ دے دیا۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور وہ بھی 9 کے پیپر دے چکی تھی۔ سالگرہ پر انکل نے مانو کو موبائل دے دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ میرے پاس تو پہلے ہی موبائل تھا۔ اب ہماری روز باتیں ہوئیں، انتظار ختم ہو چکا تھا، دوری موبائل نے ختم کر دی تھی۔ اب تو دن رات باتیں، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں نے امی جان کو بتا دیا کہ میں مانور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان میری بات سن کر مسکرائیں اور کہنے لگیں، مجھے خوشی ہوئی کہ تم مانور کو پسند کرتے ہو، اور جو کہ پہلے سے ہی تمہاری ہو چکی ہے۔ میں امی کے یہ الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب امی جان؟ امی کہنے لگیں، امجد جب تم پیدا ہوئے تھے تو مانور 1 سال کی تھی، اور تمہارے انکل اور آنٹی نے کہا تھا کہ مانور ہم نے امجد کو دی، یعنی تمہارا دونوں کا رشتہ تو بچپن سے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ مجھے دنیا بھر کی خوشی مل گئی۔ امی نے مسکرا کر کہا، اب جلد میں اور ابو مانور کے گھر جائیں گے تمہاری شادی کی بات کرنے۔ یہ بات سن کر میں اور خوش ہو گیا۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ واہ میرے مالک، تو کتنا بے نیاز رحمان اور غفور الرحیم ہے۔ میری خوشی میں شکرانے کے کئی الفاظ میرے منہ سے بے ساختہ ہی نکلے۔ رات کو مانور کی کال آئی اور اسے یہ خبر سنائی تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تو ڈرتی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دن بعد امی اور ابو انکل کے گھر گئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے کہا، مانور تو ہم پہلے ہی آپ کو دے چکے ہیں، اب تو یہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں۔ ابو نے کہا، منگنی کی رسم ادا کی جائے پھر۔ اس بات پر بھی انکل اور آنٹی بہت خوش اور راضی ہو گئے اور منگنی کی انگوٹھی امی جان نے بڑے پیار سے مانور کو پہنائی۔ چند دن بعد وہ بھی آ کر منگنی کی رسم ادا کر کے چلے گئے۔ امی نے جب مجھے فون پر بتایا تو میں اتنا خوش ہوا کہ کیا بتاؤں، جس پر فوراً رب کا شکر ادا کیا اور کالج کی سب دوستوں کو پارٹی دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس دن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ امی ابو گھر آ گئے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انکل نے 1 سال کا ٹائم رکھا۔ شادی کے لیے سب رشتے داروں نے مبارکباد دی۔ سارے کالج کے فرینڈز نے بھی مجھے مبارکباد دی، یعنی ہر طرف میری منگنی کی ہی خبر تھی اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ ہماری ہر روز فون پر بات ہوتی، کئی بار تو ساری ساری رات گزر جاتی، مگر ٹائم گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ میری ہر خواہش تو بچپن سے ہی پوری ہوتی تھی، مگر یہ خواہش تو ان سب سے بہت اہم تھی۔ میری منگنی کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب انکل بھی ہمارے گھر کم آتے تھے۔ ان کا اب اپنا کاروبار بھی ٹھیک تھا۔
میرے بڑے کزن اور آپی فرزانہ کی شادی بھی ہو گئی۔ دونوں شادیوں پر میں گیا تھا اور ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میرے کزن کی بیوی یعنی میری بھابھی جان اور ان کی ساری فیملی لندن میں ہوتے تھے اور وہ انکل کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ اب تو ان کے دن ہی پھر گئے تھے۔ بھابھی جان اپنے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی لائی تھیں۔ انہوں نے تو پہلے ایک بڑی سی کوٹھی بنائی اور پھر تمام زندگی کی ضروریات اشیاء ان کے گھر میں آنے لگی۔ مانو نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ شرط بھی یہی تھی کہ جب مانور کا میٹرک ہو جائے تب شادی کریں گے۔ میرے بھی فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے۔ ایک دن امی نے ابو سے بات کی کہ امجد کے ابو 1 سال ہو گیا ہے، اب ہمیں مانور کے گھر والوں سے شادی کی تاریخ لے لینی چاہیے۔ وہاں پر تو سارے حالات ہی بدل چکے تھے، بس ہر طرف پیسہ ہی پیسہ، سب رشتہ داروں کو وہ بھول چکے تھے۔ مانور مجھے روز کال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اب بھیجو اپنے گھر والوں کو۔ امی اور ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اطلاع کر دیں۔ ابو نے انکل کو کال کی کہ اب ہمیں آپ کے پاس آنا چاہیے۔ مانور نے بھی میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور 1 سال گزر چکا ہے۔ انہوں نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ابھی آپ لوگ مت آئیں، میں گھر مشورہ کر کے اپنی بہو سے مشورہ کر کے آپ لوگوں کو کال کروں گا۔ ابو جان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا مگر کوئی کال نہیں آئی۔ ابو اور امی اس بات پر پریشان تھے۔ ہم نے تو شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ابو نے پھر کال کی پر انکل نے بہت بے رخی سے بات کی اور کہا کہ آپ لوگ انتظار کریں، ہماری بہو آئے گی تب اس سے بات کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ ان دنوں بھابھی لندن گئی ہوئی تھی۔ ماہنور بھی اب بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پہلے تو ہم ساری رات بھی بات کرتے تھے تو اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، اب تو 1 منٹ سے زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ کوئی پرابلم ہے جو یہ وجہ بن رہی ہے۔ ایک دن انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے موبائل کی لائٹ روشن ہوئی اور کال آئی۔ مانور کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیسی ہو مانور، کہاں تھی اتنے دن سے، بات کیوں نہیں کی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کال اٹھاتے ہی سب سوالات کر دیے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا کہ امجد مجھے بھول جاؤ۔ مجھے اس بات پر یقین نہ آیا، میں سمجھا کہ شاید مذاق کر رہی ہوگی، مگر جب میں نے کال بیک کی تو نمبر آف جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے سب کچھ۔ میں کافی پریشان ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ روتی ہوئی دبی ہوئی آواز میں یہ الفاظ کہ امجد مجھے بھول جاؤ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، کمرے میں ہر چیز گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے کافی تیز بخار ہو گیا اور میں کالج بھی نہ جا سکا۔ میرے دوست بھی گھر آئے اور کہا امجد کیا ہوا تمہیں، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان ہو اور اتنا تیز بخار کیسے ہوا؟ پر یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھاتی جا رہی تھی اور بار بار میرے کانوں سے ٹکراتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب چلے گئے۔ میری طبیعت سے گھر والے بھی کافی پریشان تھے۔ میری نیند بھوک پیاس مر چکی تھی۔ چند ہی دنوں میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ایک دن امی جان میرے پاس آئیں اور کہنے لگی بیٹا آخر بات کیا ہے، مجھے تو بتاؤ، مانور سے بات ہوئی تمہاری، اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں ان کی بات سن کر رونے لگا اور روتے روتے ہوئے بتا دیا۔ امی جان میری بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی میں فون کرتی ہوں اور مانور سے پوچھتی ہوں کہ یہ بات اصل میں کیا ہے۔ امی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ اگلے دن امی نے اس کے گھر کال کی اور بات کرنے کی پوری کوشش کی، مگر نہ انہوں نے مانو سے بات کروائی اور نہ خود سیدھی طرح سے بات کی۔ امی کافی پریشان ہو گئیں اور ابو بھی۔ اب تو ہم سب گھر والے پریشان تھے۔ ابو نے انکل کو کال کی مگر انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں نے فرزانہ آپی کو کال کی، باجی کیا بات ہے، آپ مانور سے بات کر کے بتاؤ، اور میں نے وہ رات والی بات بھی آپی کو بتا دی۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گئی اور سارا معاملہ دیکھا۔ وہاں تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ آپی نے مجھے فون پہ سب کچھ بتا دیا کہ مانور سے موبائل لے لیا گیا ہے اور انکل نے مانور کا موبائل اور سم توڑ دیے ہیں۔ اس کا اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی سہیلی کو بھی نہیں ملنے دیتے اور نہ ہی کسی اور سے۔ مانور کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور جب وہ امجد تمہارے یا تمہارے گھر کی بات کرتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے۔ یہ فون بھی اس نے دباؤ میں آ کر کیا تھا کہ امجد مجھے بھول جاؤ۔ آپی نے بتایا کہ امجد مانور آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا شروع سے چاہتی تھی،
مگر اب تمہارے انکل یعنی مانور اور آپی کے ابو، مانور کی شادی بھابھی کے بھائی جو کہ لندن میں ہوتے ہیں اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی جیسے میرے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی، جس نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ آپی نے مجھے بتایا کہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ماہنور کو کسی سے ملنے جلنے تک نہیں دیا جاتا۔ 1 سال سے چھوڑ کر 4 سال گزر گئے، لیکن نہ ہی ان لوگوں نے آج تک اس بارے میں کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ کبھی وہ دن تھے کہ انکل کے پاس اتنا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے۔ ایک ٹوٹے ہوئے گاؤں کے دیہاتی ماحول کے مکان میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر باتھ روم تک نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے ان پر ترس کھا کر انہیں اپنا شاگرد بنایا تھا۔ انکل کو اپنے بیٹوں اور چھوٹے بھائی کی طرح شفقت اور پیار دیا تھا، اپنا ہنر اور ساری عمر کا تجربہ انہیں سکھایا تھا۔ میرے والد صاحب نے انکل کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خود غرض اور بے فیض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، احسان فراموش اس طرح کے ہوتے ہیں۔ چلو کچھ نہیں، میرے والد صاحب کی شفقت اور پیار کا یہ صلہ دیا انکل نے۔ اتنا بھی کیا دولت کے لالچ میں اندھا ہونا کہ انسان اپنے محسن کو ہی بھول جائے۔ بچپن میں رشتہ کرنے والے بھی یہ انکل اور آنٹی خود تھے۔ میرے والد صاحب کا خیال اس وقت نہ تھا، نہ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، بلکہ آنٹی نے خود ماہنور کو میرے لیے منتخب کیا تھا اور کہا تھا، ماہنور ہم نے آپ کو دی، خدا کو حاضر اور ناظر جان کر۔ کیا اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر جو اقرار جو عہد کیا جائے، ایک مسلمان اس اقرار سے منہ پھیر سکتا ہے؟ بس اللہ پاک معاف کرے ان منافق لوگوں سے جو دولت کی لالچ میں آ کر اپنے اللہ پاک سے کیے اقرار وعدے تک بھول جاتے ہیں۔ مجھ میں برائی ہی کیا تھی؟ امیر ہوں، دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس، اللہ نے رنگ روپ اچھا دیا ہے، شکل اچھی دی ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک کا مشکور ہوں، مگر کیوں 4 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی یاد دن رات ستاتی ہے۔ میں اس کے لیے آج بھی اتنا ہی تڑپتا ہوں جتنا شروع سے تڑپتا تھا۔ وہ میرے دل میں آج بھی آباد ہے۔ میں روز اس کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتا ہوں، اس سے کئی باتیں کرتا ہوں، مگر سب فضول۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، اپنے لب نہیں ہلاتی۔ میرا مستقبل، میرا حال، سب میرے ماضی کی یادوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ والدین، سب دوست میری حمایت سے بے حد پریشان تھے۔ میری بیماری کی وجہ سے ابو کافی پریشان ہو چکے تھے، اور اب مجھے کچھ احساس ہونے لگا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اپنا آپ کیوں گنواؤں جن کی ماں باپ ہی دولت ہے، اور وہ دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے کسی رشتے دار کی کبھی انہیں یاد نہیں ستاتی۔ ایسے لوگوں کے لیے خود کو کیوں برباد کروں؟ میں نے اسی رات فیصلہ کیا، اب اسے بھلا کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کروں گا اور ایک نئی دنیا بساؤں گا اپنے والدین کے لیے۔ مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ یہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے، سب مطلبی ہیں، اپنی غرض کے لیے سب لوگ رشتے ناطے برسوں سے جڑے بندھن بھی توڑ دیتے ہیں۔ ان والدین کا کیا قصور جنہوں نے مجھے پالا جوان کیا؟ ایک لڑکی ایک پیار کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاؤں؟ نہیں نہیں، مجھے اپنا مستقبل بنانا ہے، ایک نئی دنیا بسانی ہے جہاں دور دور تک اس کی یاد نہ ہو۔ میں 4 سال کے بعد اسے بھلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس پیار کے کھیل سے کچھ حاصل نہیں کیا، بس ظلم و ستم ہی سہتا رہا۔ ماہنور تو آج بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے یا نہیں، آج مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اپنی زبردستی اور مجبور زندگی میں خوش ہے بھی یا نہیں، اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں اپنی زندگی کو اس کی یاد سے رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے والدین کی بات مان لوں اور شادی کر لوں، اور میری پروردگار سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا جیون ساتھی دے جو مجھے اتنا پیار دے کہ میں اس بے وفا کو بھول جاؤں، مگر اسے بے وفا بھی تو نہیں کہہ سکتا، وہ تو مجبور تھی۔ مجھے مانور کی یاد تک نہ آئی۔ یہ تو تھی امجد کی داستان محبت، جس میں امجد کو پیار میں ناکامی ہوئی، جس کی وجہ نہ تو اس کا جواب تھا اور نہ ہی ماہنور کا جواب تھا، بلکہ اس بے رحم زمانے نے ان دونوں کو ایک نہ ہونے دیا۔ ایک دولت کی ہوس نے 2 پیار کرنے والوں کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اب امجد کو ہوش آ چکا ہے اور اسے زندگی کی حقیقت سمجھ آ چکی ہے۔ انسان کو زندگی میں بہت سی خوشیاں تو ملتی ہیں، مگر کئی ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی۔